کہ ہم نے جب انگریز اس زمین پر قدم رکھا ہے نا، 101 سال تک ہم نے ان انگریزوں سے لڑا ہے. کوئی اور نہیں تھا، لڑنے والے مسلمان تھے، لڑنے والے علماء تھے، لڑنے والے مسلمان تھے. میں آپ کو تاریخ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو ملک آج گلستان بنا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جو کہا تھا نا حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس ملک کو جو ہم نے سایا ہے نا، 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے. اس ملک کو جب ہم نے بسایا نا، 51,500 علماء شہید ہوئے تھے. جا کر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری تاریخ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ اس ملک کے لیے جو ہمارے علماء نے قربانی دی ہے، جس طریقے سے ہمارے علماء نے اس ملک کے لیے اپنے جانوں کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کی مثال کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا. بلکہ اپنے گھروں سے نکلے کفن لے کر، ایسے نہیں نکلے. ہم نے چاپلوسی نہیں کی کسی کے سامنے، کسی کے سامنے انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. ہم نے معافی نہیں مانگی ان انگریزوں کے سامنے. جلتے ہوئے لاشوں کو دیکھ کر بھی مسکرا کر انگاروں میں کودنے والے یہ علماء تھے. اس ملک کو ہم نے سجایا. آج جس کرسی پر آپ بیٹھے ہو، وہ ہماری مہربانی پر بیٹھے ہو. اگر آج ہم نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج غلامی کا توخ پہن کر تم جوتیاں ان کی سیدھی کرتے ہوئے رہتے. آج ہم نے یہ بہت بڑی قربانی اس ملک کے لیے دی ہے، اور ہم سے کہ ہمارے اوقاف پر تمہاری نظریں، ہماری اوقاف پر تمہاری نظریں. جاؤ، کہہ رہا ہے انگریز کی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے مصنفوں نے لکھی ہے. انگریزوں نے بڑی بڑی کتابیں، تمہاری لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ اس ہندوستان کو جب انگریز سری رنگا پٹنہ کے اندر پہنچ کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے لاش یعنی ان کی شہادت پر کھڑے ہو کر اس نے یہ اعلان کیا، آج ہمارا ہندوستان ہے. اس سے پہلے ہمت نہیں تھی. آج اگر اس ہندوستان کو فخر ہے تو وہ مسلمان سے ہے. اگر آج ہندوستان کو فخر ہے تو وہ ہمارے سے ہے. جہاں ہم نے اپنی لاشیں جھاڑوں پہ لگئی ہوئی تھی، پشاور سے لے کر چاندنی چوک تک جتنے درخت تھے وہاں علماء کی لاشیں لگی تھی. 7 دن تک لاشوں کو نیچے نہیں اتارا گیا تھا. وہ کون تھے؟ ہم تھے. وہ ہماری عورتیں بیوہ ہوئی، ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہمارے جسموں کو سور کی چربیوں میں لپیٹ کر تندوروں میں ڈالا گیا. وہ علماء تھے. توپوں میں رکھ کر ہمارے جسموں کو جو کھیلا انہوں نے، جیسے کاغذ بھی کرتا ہے ایسا مسلمانوں کے جسموں کے ٹکڑے اٹھے تھے آسمانوں میں. تب اس قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو آزادی دی. اور آج ہمارا حق چھیننے آپ آئے ہو. میں یہ حکومت سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جاؤ، شاملی کا میدان گواہ ہے. جاؤ، آپ کو میں کہہ رہا ہوں، بالا کوٹ کا میدان گواہ ہے. جاؤ، مراد آباد گواہ ہے. جاؤ، میرٹھ گواہ ہے. جاؤ، امبالہ گواہ ہے. جاؤ، جتنے بھی جا کر آپ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، بلکہ راجستھان سے لے کر آسام تک کی زمین بھی کھود لو، ہماری پھرکوں کی ہڈیاں تمہیں ملیں گی. میں آپ کو یہ عرض کرنا، حکومت کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں وہ مقام دیجئے. کبھی آپ ہمیں کھڑے ہو کر ہمارے ریزولوشن پر یعنی سوال اٹھاتے ہو، ہمیں کمزور دکھاتے ہو. اگر ہم نہ ہوتے تو تم غلامی کا توخ پہن کر رہتے. تو میں آپ سے آخری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بہت ضروری آپ سے عرض کرنا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جسے انگریز پر ہم نے، جسے ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے جیسی قربانی، تاریخ گواہ ہے جیسی انہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے، جیسے دین کی حفاظت، اپنے ہندوستان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے جیسے کفن لے کر نکلے تھے، اس کالے قانون کے لیے ہم بھی کفن لے کر نکلیں گے، اور ہم بھی اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کریں گے. اور جیسا چاہے ہم اپنے جیل بھرنے کا ہے تو جیل بھریں گے. جو ہمارا اعلان ہوگا اس اعلان پر آگے رہیں گے. خاموش نہ بیٹھے، ورنہ مجرم رہوگے. مجرم زمانے کی بھی رہوگے، مجرم نسلوں کے بھی رہوگے، مجرم نبی کے بھی رہوگے، اللہ کے بھی رہوگے. بس ان باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.